نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا منتنا، قوم پرستی کا جو نعرہ ہے وہ بدبودار ہے. وہ کیا نعرہ ہے؟ بدبودار. تو یہ پہلے تو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ بہت، دیکھو قوموں کی بیس پر نا ہمارا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے. خلافت عثمانیہ کتنی بڑی قوم تھی، اس قوم اس حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی اس کی حکومت تھی. اس وقت نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، نہ بوسنیا کا مسئلہ تھا، اور نہ یہ دنیا میں جو جنگ عراق تباہ ہوا، نہ شام میں تحریکیں کھڑی ہوئیں، نہ شام کا بیڑا غرق ہوا. سکون، اطمینان. انگریز کو پتا تھا کہ یہ اسلامی خلافت ہے، کئی ممالک اس کے کنٹرول میں. اب اس کے خلاف اگر ہم اسلام کا نام لے کے کھڑے ہوں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا. کوئی اسلامی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا کیا؟ بلکہ حدیثوں میں ہے کہ بغاوت حرام ہے، خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا ہے؟ حرام. تو انہوں نے عربوں کو جا کے سمجھایا کہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا، اسلام تمہاری زبان میں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، چاروں خلفائے راشدین عربی تھے، نبی کے بیٹیاں بھی عربی، نبی کے داماد بھی عربی، نبی کی خالائیں پھوپھیاں بھی عربی، اور سارے عرب، اور صحابہ سارے زیادہ تر میجورٹی عرب تھی. دنیا میں اسلام تو انہوں نے پھیلایا، بنو امیہ، بنو عباس، جہاں پوری دنیا میں خلافتیں یورپ میں لے کر گئے. اور اب یہ اجمی، یہ ترکی ہیں بھائی، یہ پوری دنیا میں تمہارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. مکہ مدینہ کو مرکز ہونا چاہیے تھا، مرکز ہے ترکی. یہ نعرہ ایسا لگایا نا جو سعود عرب میں سارے عرب اس سے متاثر نہیں ہوئے. بہت سے عربوں نے اس نعرے کو ریجیکٹ کر دیا، بولا نہیں بھائی ہمیں توڑنے کی کوشش ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا عربی بادشاہ ہو، خلیفہ ہو یا اجمی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو شریف مکہ تھا نا، وہاں کا مکہ کا جو والی تھا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. شیطان نے اس کو ورغلایا کہ عربی آیا، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، ملا اس کو بھی کچھ نہیں. اس نے بغاوت کی. ترکوں نے کیا کیا؟ ترک چڑھائی کر سکتے تھے مکہ اور مدینہ پہ، ترک میں ادب بہت تھا مکہ اور مدینہ کا. ترک خلفاء ایسے اسلام کے محافظ تھے، ایسے محافظ کہ آج تصور نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ ادب کرتے تھے مکہ مدینہ کا. ٹھیک ہے ان میں کچھ بدعتیں تھیں، وہ غلط تھیں، کچھ خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں بھائی. دنیا میں کون سی گورنمنٹ ایسی ہے یا کون سا انسان ایسا ہے جو 100% درست ہو؟ گھر بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر کے، ملک بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں، خلافتیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں. 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. تو جو غلط ہو رہا تھا اس پہ آواز اٹھاتے رہتے، بھائی یہ مزار بنے ہوئے ہیں، غلط ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، بزرگوں کے مزار نہیں، مٹی ایک بالش قبر ہونی چاہیے. بس اتنی آواز اٹھتی رہتی، ٹھیک ہے، بدعتوں کے خاتمے کی کوشش ہوتی رہتی. لیکن کیا ہے کہ جی عربوں کو سمجھایا کہ تم عرب، اور یہ ترک کیا کر رہے ہیں؟ یہ سعودی عرب پہ بھی، حرمین پہ بھی ان کی حکومت. اتنا بڑا علاقہ تھا نا، آپ نقشے میں دیکھو، رشیا چھوٹا پڑے گا آج. ہندوستان میں ایک الگ ریاست تھی ہماری جس میں بنگلہ دیش اور برما بھی آتا تھا، اور یہ ایک الگ دو بڑی حکومتیں تھیں. تو اب کیا ہوا کہ اچھا ہندوستان میں جو مسلمان بادشاہ ہے نا، جو بھی ہوتا تھا وہ بھی خلیفہ کا خطبوں میں نام لیتا تھا. لڑائی اس کی اس سے بھی نہیں تھی، ہر خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے جی؟ شریف مکہ نے بغاوت کر دی. اب ترکوں کی توپوں کا رخ مدینہ اور مکہ کی طرف بغاوت کو چلنے کے لیے، لیکن ترکوں نے، خلیفہ نے وہ توپیں چلانے کی اجازت بولو نہیں. آپ کسی سعودی عرب کے بوڑھے سعودی سے پوچھیں جس کی عمر 90-100 سال ہو، وہ بتائے گا آپ کو. بتاتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ساری توپوں کا رخ انہوں نے مکہ مدینہ کی طرف کیا، بغاوت کچھ لیں، مگر خلیفہ نے پرمیشن کہا مکہ مدینہ پہ بم نہیں برسا سکتے ہم. اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ نبی کے، یعنی ہم نبی کے شہر پہ گولے برسائیں ہم؟ اب بتاؤ ایسے محافظ ملے اب دوبارہ کبھی ملے؟ قوم پرستی کا بدبودار نہ، ہم عربی ہیں، عربی عربی. عربیت کی بیس پہ بغاوت ہوئی، اور بالآخر حرمین خلافت کے حصار میں سے نکل گیا. پھر جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہوئی. وہ ترکی کا تو بیڑا سمٹ کے اتنا سا رہ گیا. اس کے بعد پھر بغاوت تو ہو چکی تھی، وہ شریف مکہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا. پھر یہ اہل نجد اٹھے
جو آل سعود ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب یہ میدان خالی ہے اور خلیفہ کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے، تو انہوں نے پھر لڑائیاں لڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن انہوں نے توحید کا نظام نافذ کیا، بدعتوں کو ختم کیا، یہ ایک اچھا کام کیا وہاں پہ، لیکن جس نے کی تھی ہاتھ میں اس کے بھی کچھ نہیں آیا، تو کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا یار۔ آج اگر وہ خلافت ہوتی تو آپ بتاؤ، پہلے بات تو ہندوستان میں بر صغیر میں انگریز اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کو پتا تھا پیچھے ان کا باپ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھنے کے لیے، ان کے پاس بحری جہاز تھے، ان کے پاس کیا کچھ تھا، لیکن قوم پرستی کے نعرے نے ایسا تباہ کیا کہ یا تو عربی کی خلافت آ جاتی نا، وہ بھی نہیں آئی، وہ بھی نہیں آئی، بالکل ہی گئے ہم، اب ٹکڑوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے، ایک جزیرے عرب میں بھی ایک گورنمنٹ نہیں ہے، ایک جزیرے عرب بھی کتنے ملکوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے، کتنے سارے ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ اسرائیل کے ارد گرد آپ دیکھ لیں کتنے سارے عرب کنٹریز ہیں، سارے عرب ہیں، سب کی بولی ایک جیسی، سب میں الگ الگ حکومتیں چل رہی ہیں، تو یہ بندر بانٹ ہوئی ہے۔ اس لیے قوم پرستی کا نعرہ کبھی بھی پنپنے بولو مت دو۔ تو اب قوم پرستی پھیلتی کن چیزوں سے ہے؟ پہلی بات، جب آپ اپنی قوم کی تعریفیں دوسروں قوموں کے سامنے کرو گے نا، اس سے سامنے والے کے دل میں عصبیت پیدا ہوتی، وہ پھر اپنی قوم کے دفاع پہ آ جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ تعریف اچھی ہوتی ہے دوسری قوم کا آدمی آپ کی تعریف کرے، مہاجر کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں، پٹھان کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، پنجابی کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، سندھی کہے پنجابی ایسے، جو جو خوبیاں ہیں ایک دوسرے کی وہ کیا کی جائیں، ہائی لائٹ کی جائیں۔ ہمیشہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی برائیوں پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری قوم کی برائیوں کو بولو اچھال رہے ہوتے ہیں۔ ہر قوم میں یقیناً کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو دوسری قوم میں نہیں ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو جس قوم میں کوئی بڑی اچھائی نظر آئے گی نا، اسی میں من حیث القوم کوئی بڑی برائی بھی ہوگی جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی، جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں مثالیں دوں گا نا تو اس سے قوم پرستی پھیلے گی اور کچھ نہیں ہوگا، میں مثالیں اسکپ کر رہا ہوں۔ میں ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں لیکن کچھ کیا ہیں، تو ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، تو کبھی بھی قوم پرستی کو پروموٹ مت کرو۔ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو بولے تو ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تیرا عمل اگر اچھا ہے تو جنتی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو، تیرا عمل اگر برا ہے تو جہنمی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو۔ تو صرف ایک ہی نعرہ ہے میرے بھائی، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے۔